آئینہ خدا بخدا کچھ نہ پوچھئے، جنت کی سلسبیل کی کوثر کی پوچھئے. ذرا زور سے سبحان اللہ. پیچھے والے بڑے چالاک ہیں یار، وہ سوچ رہے ہیں کہ آگے کا پھنسا ہے. سبحان اللہ. ارے ہم تو بالکل پھنسنے سے بچے ہیں. لیکن جان لو میاں، جو جلسے میں آگے بیٹھ کر مصطفیٰ کی عشق میں پھنستا ہے، مرنے کے بعد قبر میں وہی ہنستا ہے. سبحان اللہ. تم بھی پھنس جاؤ تاکہ مرو تو قبر میں ہنسو. ذرا زور سے بولو یا رسول اللہ. جنت کی سلسبیل کی کوثر کی پوچھئے، ان کی گلی کی آب و ہوا کچھ نہ پوچھئے. اور قوسین تک پتا ہے اس آقا کی سیر کا. قوسین تک پتا ہے اس آقا کی سیر کا. پھر کیا ہوا؟ ہوا جو ہوا کچھ نہ پوچھئے. پھر کیا ہوا؟ ہوا جو ہوا کچھ نہ پوچھئے. اور اپنے کو دے دیا ہمیں خواجہ کی شکل میں. اپنے کو دے دیا ہمیں خواجہ کی شکل میں. میرے نبی کی شان عطا کچھ نہ پوچھئے. اور ان کے حضور ہاتھ اٹھانے کی دیر تھی. ان کے حضور ہاتھ اٹھانے کی دیر تھی. پھر کیا ملا؟ ملا جو ملا کچھ نہ پوچھئے. پھر کیا ملا؟ ملا جو ملا کچھ نہ پوچھئے. ان کے رخ صفا کی صفا کچھ نہ پوچھئے. آئینہ خدا بخدا کچھ نہ پوچھئے. حضرات، دنیا میں کامیاب کون؟ آج دنیا میں کامیاب کس کو کہا جاتا ہے؟ دنیا کا حال یہ ہے کہ جس کے پاس زیادہ دولت ہو اسے کامیاب تصور کیا جاتا ہے. جس کے پاس قیمتی گاڑیاں ہوں اسے کامیاب تصور کیا جاتا ہے. جس کے پاس اونچی اونچی بلڈنگیں ہوں اسے کامیاب تصور کیا جاتا ہے. جو صاحب اختیار ہو اسے کامیاب تصور کیا جاتا ہے. جس کے پاس کئی اولادیں ہوں اس کو کامیاب تصور کیا جاتا ہے. جس کے پاس بنگلے اور گاڑیاں ہوں اسے کامیاب تصور کیا جاتا ہے. جس کے پاس زمینوں کا خزانہ ہو اسے کامیاب تصور کیا جاتا ہے. جو پاورفل ہو اسے کامیاب تصور کیا جاتا ہے. امیری کو کامیابی تصور کیا جاتا ہے. دولت مندی کو کامیابی تصور کیا جاتا ہے. اہل ثروت کو کامیاب تصور کیا جاتا ہے. نوکری والے کو کامیاب تصور کیا جاتا ہے. جس کے پاس دولت کا انبار ہو اسے کامیاب تصور کیا جاتا ہے. اور آج غریبوں کا حال کیا ہے؟ جو غربت کی زندگی گزارتا ہے اسے کوئی کامیاب نہیں کہتا. آج دنیا کہتی ہے اگر کامیابی چاہتے ہو تو دولت اکٹھی کرو. اگر کامیابی چاہتے ہو تو صاحب ثروت بن جاؤ. اگر کامیابی چاہتے ہو تو بلڈنگ والا بن جاؤ. اگر کامیابی چاہتے ہو تو امیر و کبیر بن جاؤ. اگر کامیابی چاہتے ہو تو پاورفل بن جاؤ. اور آج دنیا کے ماحول میں یہ ہے، آج کامیابی چاہتے ہو تو نیتا بن جاؤ. آج کامیابی چاہتے ہو تو مکھیا بن جاؤ. آج کامیابی چاہتے ہو تو پردھان بن جاؤ. آج کامیابی چاہتے ہو تو ایم ایل اے بن جاؤ. آج کامیابی چاہتے ہو تو ایم پی بن جاؤ. آج کامیابی چاہتے ہو تو اہل سیاست بن جاؤ. آج کامیابی چاہتے ہو تو کرسی والے بن جاؤ. یہ دنیا میں کامیابی کا تصور ہے. لیکن ذرا آؤ قرآن سے پوچھیں، اے قرآن تو بتا دے کامیاب کون ہے؟ کامرانی کا تاج کس کے سر پہ باندھ دیا گیا؟ کامرانی کا صحرا کس کے سر سجا دیا گیا؟ دنیا والے تو کہتے ہیں جو امیر ہے وہی کامیاب ہے، جو دولت والا ہے وہی کامیاب ہے، جو ثروت والا ہے وہی کامیاب ہے، جو بلڈنگ والا ہے وہی کامیاب ہے، جو گاڑی والا ہے وہی کامیاب ہے، جو بنگلہ والا ہے وہی کامیاب ہے، جو پاورفل ہے وہی کامیاب ہے، جو نیتا گیری میں آگے بڑھ گیا وہی کامیاب ہے. اے قرآن تو بتا آخر کامیاب کون ہے؟ تو قرآن کہتا ہے اللہ کی نظر میں کامیاب وہ ہے جس نے آپ کو ستھرا کر لیا، جس نے اپنے آپ کو پاکیزہ کر لیا. قرآن کہتا ہے قد افلح من تزکا، وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ کی اعلیٰ حضرت. زندہ باد، زندہ باد.
مس کال ہم لوگوں کا پیچھا نہیں چھوڑے گا. موبائل اتنا سستا ہو گیا پھر بھی مس کال چل رہا ہے نا. اس ٹھنڈی میں نعرہ بھی ٹھنڈی والا لگتا ہے. کیا خیال ہے؟ بڑا اچھا مسکرا رہے ہو یار. مسکراتے رہو. یہ مسکراتے چہرے اللہ ان چہروں کو سلامت رکھے. ذرا محبت سے بول دو. تو کامیاب وہ قرآن کی نظر میں جو ستھرا ہو گیا, جو پاکیزہ ہو گیا, جو طیب و طاہر ہو گیا. اب بولو پاکیزگی کس چیز کی؟ پاکیزگی کس چیز کی؟ عقیدے کی پاکیزگی, عمل کی پاکیزگی, قول و فعل کی پاکیزگی ہے نا. عقیدہ بھی پاک ہو, عمل بھی پاک ہو, کردار بھی پاک ہو, اخلاق بھی پاک ہو, دل بھی پاک ہو, جسم بھی پاک ہو, اور یہ ساری خوبیاں اس کے اندر پائی جاتی ہے جو مصطفیٰ کا وفادار ہوتا ہے. سبحان اللہ. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. یا علی. یا رسول اللہ. جو نبی کا سچا غلام ہوتا ہے اس کا عقیدہ بھی پاک ہوتا ہے, اس کا عمل بھی پاک ہوتا ہے, اس کا کردار بھی پاک ہوتا ہے, اس کے حالات بھی پاک ہوتے ہیں, اس کا لباس بھی پاک ہوتا ہے, اس کا جسم بھی پاک ہوتا ہے, اس کا ذہن بھی پاک ہوتا ہے, اس کی فکر بھی پاک ہوتی ہے, اس کی سوچ بھی پاک ہوتی ہے, اس کا دل بھی پاک ہوتا ہے. اور جو جس کا سب کچھ پاک ہوتا ہے اللہ فرماتا ہے وہی کامیاب ہوتا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری. آمد آل رسول, آمد آل رسول, حضور پیر کی بلا کا دامن. اب ظاہر بات ہے جو نور والے کی اولاد ہو وہ نور والا ہی تو ہوتا ہے. زور سے بولے, زور سے. میں نے کہا تھا نا کہ آپ کی چمکتی ہوئی آنکھیں جس ذات گرامی کو ڈھونڈ رہی ہیں ان قریب وہ ذات گرامی منبر شریف پہ آنے والی ہے. آپ کی آنکھوں میں روشنی, آپ کی آنکھوں کی روشنی میں اضافہ بھی ہوگا, دل مسرور بھی ہوگا. اور دنیا بڑی مطلبی ہے, کہاں کسی کو یہ دنیا آگے پیچھے کرتی ہے. لیکن باہر اللہ والے تو وہ ہوتے ہیں کہ جب وہ اپنی زندگی کو رب کے لیے قربان کرتے ہیں ساری دنیا ان کے اوپر قربان ہو جاتی ہے. سرکار مسعود ملت کی ذات گرامی آپ کے سامنے ہیں. ہم سے زیادہ تو آپ انہیں جانتے ہیں اور پہچانتے ہیں, لیکن سچی بات ہے ولی کو ولی پہچانتا ہے. ہم بھی نہیں جانتے صحیح سے اور پہچانتے, اور آپ نے بھی ابھی تک پہچانا نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ سن رہے آپ؟ وقت بہت کم ہے, ذرا محبت سے بول دو یا رسول اللہ. تو میں نے کہا کہ جو نبی کا دیوانہ ہوتا ہے اس کا عقیدہ بھی پاک ہوتا ہے, اس کا عمل بھی پاک ہوتا ہے, اس کی فکر بھی پاک ہوتی ہے, اس کا دل بھی پاک ہوتا ہے, اس کا کردار بھی پاک ہوتا ہے, اس کا ذہن بھی پاک ہوتا ہے, اس کی سوچ بھی پاک ہوتی ہے. یہ نبی کے دیوانوں کی بات ہے. اور جس کا سب کچھ پاک ہو وہی کامیاب ہوتا ہے. لیکن ایک بات بتاؤ, نماز چھوڑ کر تم کامیابی حاصل کر پاؤ گے؟ رمضان میں روزہ نہ رکھنے کا بہانہ کر کے کیا کامیابی حاصل کر پاؤ گے؟ زکوٰۃ فرض ہو اور بہانہ کر لو زکوٰۃ نہ دینے کے لیے, کیا کامیابی ملے گی؟ نہیں ملے گی نا. اور آج حال یہ ہے لوگ نمازوں کا بہانہ بناتے, کیوں نماز پڑھنے نہیں جاتے ہو حضرت, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. روزہ کیوں نہیں رکھتے تو بڑی پریشانی ہے. زکوٰۃ کیوں نہیں دیا, قرضہ بہت ہے. یہ بہانے تم انسان کے سامنے کر سکتے ہو, رب کائنات کے سامنے نہیں کر سکتے. اور آج ہمارا سماج, ہمارا معاشرہ ان برائیوں کے دلدل میں ہے جس کا ازالہ بہت ضروری ہے. آج لوگ کہہ دیا کرتے ہیں بڑی آسانی کے ساتھ, یہ سنی بریلوی لوگ, یہ اہل سنت و جماعت والے صرف تقریر کرتے ہیں,
صرف عرس کرتے ہیں، صرف جلوس اور چادر کے چکر میں رہتے ہیں، یہ نمازوں کی دعوت نہیں دیتے۔ ہم کہتے ہیں کہ کوئی لا کے دکھلاؤ غوث اعظم جیسا نمازی۔ ہماری جماعت میں جیسے جیسے نمازی ہیں، ہے تمہاری جماعت میں، لاؤ کوئی غوث اعظم جیسا نمازی جنہوں نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہو۔ لاؤ کوئی غریب نواز جیسا نمازی جنہوں نے خراسان کی پہاڑی میں بیٹھ کر رب کی بندگی کی ہو۔ لاؤ کوئی مخدوم اشرف جیسا نمازی جنہوں نے سمنان کے تخت و تاج کو چھوڑ کر رب کی بندگی کی ہو۔ لاؤ کوئی محبوب الہی جیسا نمازی، لاؤ کوئی بختیار کاکی جیسا نمازی، لاؤ کوئی دولہا میاں جیسا نمازی، لاؤ کوئی مسرور ملت جیسا نمازی، لاؤ کوئی مسعود ملت جیسا نمازی۔ تم دھمکاتے ہو، کہتے ہو کہ یہ لوگ سنی لوگ نماز نہیں پڑھتے۔ ہم ایک نمازی کا جواب مانگتے ہیں تم سے، لیکن میرے بھائی آپ کب نماز پڑھو گے؟ اللہ کا دیا ہوا تم کھاتے ہو، 24 گھنٹے رب نے دیے تمہیں، کہ 1 گھنٹہ رب کے لیے تم دے نہیں سکتے؟ اور پھر کہتے ہو کہ ہم مجبور ہیں، پھر کہتے ہو کہ ہم بے روزگار ہیں، پھر کہتے ہو کہ بیماریوں نے ہمیں گھیر لیا ہے، پھر کہتے ہو کہ پریشانیاں ہمارا پیچھا نہیں چھوڑ رہی ہے۔ ذرا رات کے سناٹے میں ایک بار سوچ تو لو، اتنا تو جان لو کہ ہم اتنے بڑے پاپی، ہم نے اتنا گناہ کیا ہے نا کہ اگر مصطفیٰ جان رحمت کی امت میں نہ ہوتے نا تو ہم زمینوں میں دھسا دیے گئے ہوتے۔ یہ کرم ہے مدینے والے کا، یہ احسان ہے مصطفیٰ جان رحمت کا۔ اور ہندوستان میں جو حالت مسلمانوں کی ہے دیکھ رہے ہو، بلکہ ہندوستان میں نہ کہوں پوری دنیا کہہ لوں، پوری دنیا کی باطل طاقتیں ایک پلیٹ فارم پہ۔ مقصد کیا ہے؟ ایک طرف سارے باطل مذاہب ہیں اور دوسری طرف تنہا اسلام ہے، ایک طرف ساری قومیں ہیں دوسری طرف تنہا مسلمان ہے۔ مقصد ہے مٹا دو اسلام کو، مقصد ہے مٹا دو قرآن کو، مقصد ہے مٹا دو اسلام مسلمان کو، مقصد ہے ختم کر دو نبی کے وفاداروں کو۔ قسم خدا کی اگر اسلام سچا نہ ہوتا، اگر قرآن سچی کتاب نہ ہوتی اور یہ مسلمان نبی کا سچا وفادار نہ ہوتا تو اسلام کب کا مٹ گیا ہوتا، قرآن کب کا مٹ گیا ہوتا، مسلمان کب کا مٹ گیا ہوتا۔ اتنی باطل قوتوں کے بعد بھی اسلام کا باقی رہنا اسلام کی صداقت کو بتاتا ہے، قرآن کی سچائی کو بتاتا ہے، مسلمانوں کی سچائی کو بتاتا ہے۔ پتہ یہ چلا ہم بچے ہیں اپنی وجہ سے نہیں، ہم بچے ہیں مدینے والے کی وجہ سے۔ اس لیے کچھ تو حق ادا کرو، اور آج یہی کرتے ہو۔ ایک آدمی دوسرے کو چائے پلا دیا، پان کھلا دیا، بیڑی پلا دیا، کھینی کھلا دیا۔ اگر کوئی پریشان حال ہے، مصیبت زدہ ہے، اگر اس پریشانی کے عالم میں کسی نے کسی کی مدد کر دی، اور جب وقت آتا ہے ارے ابے تیرے پاس تو چائے پینے کا پیسہ نہیں تھا، میں نے پلایا، تیرے پاس کپڑے تو نہیں تھے، میں نے تجھے کپڑا دیا۔ یہ مسلمان بڑی آسانی کے ساتھ احسان بھی جتلا دیتا ہے۔ نیکی کر دریا میں ڈال، ہمیں کھلا دیا تو کھلا دیا، اس نیت سے کسی بھوکے کو کھلاؤ کہ اللہ راضی ہو جائے، اس نیت سے پیاسے کو پانی پلاؤ کہ اللہ راضی ہو جائے، اس نیت سے ننگے کو کپڑا پہناؤ کہ اللہ راضی ہو جائے، اس نیت سے کسی یتیم کی مدد کرو اللہ راضی ہو جائے۔ اگر تمہارے اعمال صالحہ میں نیت
رب کی رضا ہے وہ عمل قبول ہے. اور اگر دکھاوا ہے تو سمجھ لو معاملہ گڑبڑ ہے. ایک بات یاد آ گئی, سن لو. اللہ والے کتنی حیا کرتے تھے. حضرت امام اعظم کا نام سنا ہے؟ سنا ہے؟ نہیں سنا ہے. بمبئی کے ہیرو کا نام سنا ہے؟ ہاں؟ بمبئی کا ہیرو یاد ہے؟ ابھی اگر 6-7 سال کے بچے سے پوچھ دیا جائے تو سارے ہیرو کا نام بتا دے گا وہ. اب پوچھ دیا جائے امام اعظم, اب جن کے ہم مقلد ہیں, مسائل شریعہ میں جن کی ہم تقلید کرتے ہیں, یہ کون امام اعظم ہے؟ سن لو. حضور نے فرمایا تھا کہ میری امت میں ایک شخص ایسا پیدا ہوگا کہ اگر علم اور جو سریا کے اوپر ہوگا تو وہاں سے اٹھا لائے گا. علماء نے بعد میں کہا کہ یہ قول سرکار امام اعظم کے تعلق سے تھا. امام اعظم اس ذات گرامی کا نام ہے کہ جس جگہ امام اعظم کا وصال ہوا نا, جس زمین پر جس جگہ روح نکلی, ایک روایت ہے کہ اس جگہ پہ امام اعظم نے 7,000 مرتبہ قرآن کریم کی تلاوت کی. کتنی بار؟ 7,000. اور ایک دوسری روایت ہے 70,000 کی بھی, کہ 70,000 مرتبہ تلاوت قرآن فرمایا امام اعظم نے. وہ امام اعظم, سن لو بات, سن لو. اسلام کا حسن دیکھو, آقا کی تعلیمات دیکھو, مصطفیٰ جان رحمت کے غلاموں کا کردار دیکھو. حضرت امام اعظم سے ایک شخص نے قرض لیا. اب دنیا میں قرض چلتا ہے نا, ہم بھی لیتے ہیں, آپ بھی لیتے ہو. قرض لیا, واپسی کے لیے تاریخ متعین ہو گئی کہ حضور فلاں تاریخ کو میں آپ کا پیسہ لوٹا دوں گا. لیکن تاریخ متعینہ پر عام طور پہ قرضہ لینے والے لوگ دیتے نہیں ہیں. یہ عام طور پہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو وعدے کے پابند ہوتے ہیں, کیا حضرت, لیکن لینے کے بعد لوگ بھول جاتے ہیں کہ دینا بھی ہے. تو انتظام نہ ہو سکا, وہ نہ دیا. سن رہے بھیا, بہت اچھا سن رہے یار. آپ جیسے سامعین ہو جائیں تو پھر مزہ آ جائے. سنا آپ, تو تاریخ متعینہ جو تھی وہ ختم. ایک دن امام اعظم ایک گلی سے جا رہے تھے اور سامنے سے وہی قرض خواہ آ رہا تھا. جب اس نے امام اعظم کو دیکھا کہ امام صاحب آ رہے ہیں تو اس نے مارے شرم کے اپنا راستہ بدل لیا, دوسری گلی میں چلا گیا. اب امام اعظم کی نظر پڑ گئی, یہ میرا قرض خواہ مجھے دیکھ کر شرما کے بھاگ رہا ہے, پیچھے سے دوڑے. ہم جیسا مولوی ہوتا تو دوڑتا, لیکن واہ رے امام اعظم. امام اعظم دوڑے اور دوڑ کر پیچھے سے اس قرض خواہ کو پکڑا اور پکڑ کے کہتے ہیں, میرے بھائی اتنا برا ہو گیا ہے نعمان کہ نعمان کو دیکھ کے تو بھاگ رہا ہے. ذرا زور سے بولے, اتنا برا ہو گیا کہ مجھے دیکھ کے تو راستہ بدل رہا ہے. حضور اب آپ برے نہیں, برا تو میں ہوں. میں نے آپ کا قرضہ لیا تھا, تاریخ متعینہ پر لوٹا نہ سکا, اس لیے شرمندگی کی وجہ سے حضور میں نے اپنا راستہ بدل لیا. تاریخ پڑھو اٹھا کے امام اعظم کی. تاریخ یہ کہتی ہے کہ امام اعظم کی آنکھیں بھیگ گئی, رونے لگے اور دل پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں, میں کتنا خراب آدمی ہوں کہ آج نبی کا ایک امتی میری وجہ سے پریشان ہو گیا, شرمندہ ہو گیا. اللہ حضرت امام اعظم فرماتے ہیں, بھائی میری غلطی معاف کر دے, میری خطا معاف کر دے. وہ شخص کہتا ہے, حضور آپ سے کون سی غلطی ہوئی, غلطی تو مجھ سے ہوئی تھی. میں نے قرضہ بھی لیا, وقت مقررہ پہ میں نے لوٹایا بھی نہیں, اور پھر آپ غلطی مان رہے ہیں, آپ خطا مان رہے ہیں, آپ اپنا قصور مان رہے ہیں. دیکھو اسلام کا حسن. امام اعظم فرماتے ہیں, وہ ٹھیک ہے کہ تم نے قرضہ مجھ سے لیا تھا, وقت متعینہ پہ تو نے ادا نہ کیا, لیکن اس وقت قصور میرا, اس وقت قصوروار میں, اس لیے کہ اس وقت میری وجہ سے تجھے شرمندہ ہونا پڑا. اس لیے میرے بھائی میری غلطی معاف کر. وہ کہہ رہا ہے کہ غلطی آپ سے نہیں, مجھ سے. یہ کہہ رہے ہیں معاف کر. اتنا اصرار ہوا کہ اس شخص کو کہنا پڑا, حضور ٹھیک ہے میں نے آپ کی غلطی معاف کر دیا. زور سے بولے, میں نے آپ کی غلطی
معاف کر دیا. تب امام اعظم فرماتے ہیں, وقت کا امام کہتا ہے بھائی معاف کر دیا تو نے میری غلطی کو, میری خطا کو, میری لغزش کو, میرے اس عمل کو. ہاں حضور میں نے معاف کر دیا. تب حضرت امام اعظم فرماتے, غور سے سننا مولا ملکی والو, امام اعظم فرماتے ہیں اے میرے بھائی, اللہ فرماتا ہے احسان کا بدلہ احسان سے دیا کرو. اے میرے بھائی, تو نے میری غلطی معاف کر کے تو نے مجھ پر احسان کیا ہے, جا میں نے اس کے بدلے تیرا قرضہ معاف کر دیا, تیرا قرضہ معاف کر دیا ہے. یہ ہے اسلام کی تعلیم, یہ ہے اللہ والوں کی شان. لیکن آج ہمارے حالات کیا ہیں, ہمارا سماج کہاں جا رہا ہے, ہمارا نوجوان کدھر, اور بوڑھے لوگوں کی تو حالت ہی پوچھیے. 70 سال کا بوڑھا بھی جو ہے نا بالکل جوانی کا خواب دیکھتا ہے, اگر اس کو معلوم ہو جائے کہ لیتا شبابہ یعود کا نعرہ لگایا جائے تو وہ ہر وقت وہی تسبیح پڑھتا رہے گا. اب بتائیے, جو مرنے کے قریب ہو, نہ پیٹ میں آنت ہے نہ منہ میں دانت ہے, جو چل نہ سکتا ہو, اسے سیلون میں جا کر ہر ہفتے 50 روپے دینے کی ضرورت کیا ہے؟ کیا وہ مصطفیٰ کی سنت داڑھی نہیں رکھ سکتا؟ کیا چہرہ نورانی نہیں رکھ سکتا؟ کیا اس کا سر سجدے, اس کے سر کو سجدے میں نہیں جانا چاہیے؟ افسوس ہوتا ہے کہ پوتا ہو گیا جوان, ناتی ہو گیا جوان, اور نانا بھی اپنے آپ کو سوچتا ہے کہ ہم جوان ہیں, دادا بھی سوچتا ہے اپنے آپ کو ہم جوان ہیں. بتاؤ ان داڑھیوں سے تمہیں کیا ٹینشن ہے؟ سنو, یہ نور ہے اللہ کا, جس کے چہرے پہ داڑھی ہوتی ہے, مرنے کے بعد قبر میں اس داڑھی سے روشنی ہوگی. اور ایک بات جان لو, اس داڑھی کو تم ہلکی پھلکی چیز مت سمجھو, یہ بہت بڑی چیز ہے. آج لوگ بڑی مشکل سے داڑھیاں رکھتے ہیں, سمجھ رہے ہیں نا. پنجابیوں کو دیکھ لو, پنجابیوں کو دیکھ لو, وہ کبھی داڑھی کٹاتے؟ ان کے ہاں کٹانا ہی نہیں ہے, نہ موچ کٹانی ہے نہ داڑھی کٹانی ہے. وہ باندھ لیتے ہیں موچ داڑھی کو, ہاں, لیکن وہ کٹاتے نہیں. مصطفیٰ کی سنت ہے داڑھی, انبیاء کی سنت ہے داڑھی. کب رکھو گے اپنے چہرے پہ داڑھی؟ تاکہ جب مر جاؤ قبر میں دفن کر کے لوگ آ جائیں اور فرشتے سوال کے لیے آئیں اور تمہارے چہرے پہ ان کی نظر پڑے تو دیکھ کے کہے کہ یہ نبی کا سچا غلام ہے, مصطفیٰ کی سنت لے کے آیا ہے. داڑھی رکھنا چاہیے کہ نہیں رکھنا چاہیے؟ اور نوجوان لڑکا بوڑھا رکھتا ہی نہیں تو نوجوان کہاں سے رکھے گا؟ نوجوان تو سوچتا ہے کہ ہم رکھ لیں گے تو شادی نہیں ہوگی ہماری, کوئی اپنی بیٹی نہیں دے گا. بتا کسی مولوی کو کنوارا دیکھا ہے کیا؟ ہمارے ہر عالم کے چہرے پہ داڑھی. سن, بغیر داڑھی والا چہرہ اور داڑھی والے چہرے کا مقابلہ کر. جو حسن داڑھی والے چہرے پہ ہوتا ہے وہ بغیر داڑھی والے چہرے پہ نہیں ہوتا. بتاؤ کوئی ایسا حسین بغیر داڑھی والا ہے نا؟ حسن کی خیرات کو یہاں سے مل رہی ہے, ذرا زور سے بول رہے ہیں. حسن کی خیرات تو یہاں سے مل رہی ہے. ہاں, داڑھی رکھو گے کہ نہیں رکھو گے؟ اب بتاؤ, نماز پڑھنی چاہیے. نوجوان سوچتا ہے داڑھی رکھیں گے شادی نہیں ہوگی. ہاں, میں کہتا ہوں کہ داڑھی رکھ لو تو اچھی بیوی ملے گی. داڑھی رکھ لو گے نا تو بیوی اچھی ملے گی. نمازی بن جاؤ گے تو شریک زندگی عابدہ زاہدہ ملے گی. نیک بن تو جاؤ. تم ایک کام کرو, اعمال صالحہ کرو, اللہ ساری مشکلوں کو تمہارے آسان فرما دے گا. سمجھ رہے ہیں؟ اچھا یہ بتاؤ, اور آج جو شادیوں میں بہت زیادہ طرفہ اور تماشا, بہت زیادہ ہنگامہ ہوتا ہے. اب بنگال میں شادیوں کا کیا رواج ہے مجھ کو تو نہیں پتا, کیا ماحول ہے, لیکن اتنا تو ہے کہ بارات لوگ لے کے جاتے ہوں گے. باراتیوں کے لیے گاڑی کا انتظام ہوتا ہوگا, اور اس کے اوپر سے ڈی جے
اور بینڈ باجا ہے نا، اور وہ کمر لچکاتا ہے کہ کہیں خطرہ ہے کہ کمر نہ ٹوٹ جائے. ارے یار ذرا افسوس نہیں ہوتا تمہیں؟ تم وہی ہو نا جب یہ غوث اعظم کی 11ویں کرتے ہو؟ تم وہی ہو نا جو غریب نواز کی 6 مناتے ہو؟ تم وہی ہو نا جو مخدوم اشرف کے دربار میں جاتے ہو؟ تم وہی ہو نا جو کٹرا شریف بزرگوں کی بارگاہ میں جا کے حاضری دیتے ہو؟ تم وہی ہو نا جو نبی کے نام کا جلسہ کرتے ہو؟ تم وہی ہو نا جو اپنے آپ کو سنی کہتے ہو، اہل سنت و جماعت سے کہتے ہو؟ ذرا دل تمہارا روتا نہیں شادیوں میں پٹاخہ پھوڑتے ہوئے؟ کیا دل روتا نہیں تمہیں ڈانس کرتے ہوئے؟ کیا دل روتا نہیں تمہیں یہ بینڈ باجا بجاتے ہوئے؟ کیا تمہارا دل روتا نہیں نبی کی شریعت کا خون کرتے ہوئے؟ سن لو، اپنے اعمال کو پاک کرو گے تم دنیا میں بھی کامیاب رہو گے، مرنے کے بعد قبر میں بھی کامیاب رہو گے. ملکی کی خوبصورت مسجد، آج کتنے لوگ آئے گا حضرت مسجد بڑی؟ میں کہا ماشاءاللہ، ہم تو ملکی کی مسجد کو بہت پہلے سے جانتے ہیں، لیکن یہ بتاؤ کہ نمازی کتنے ہیں؟ ٹھیکیداری صرف مولوی کی؟ مولوی تو اپنی نماز پڑھتا ہے، مولوی کی نماز پڑھنے سے تمہیں کون سا فائدہ ہوگا؟ مدارس اسلامیہ کے طلبہ نماز پڑھیں گے. نماز جیسے عالم پہ فرض ہے، پیر پہ فرض ہے، ویسے تم پہ بھی فرض ہے. اور یہ نماز ایک ایسی چیز ہے جو میدان جنگ میں بھی معاف نہیں ہے، میدان جنگ میں بھی معاف نہیں ہے. تلوار چلتی رہے نماز پڑھنا ہوگا، نیزہ چلتا رہے نماز پڑھنا ہوگا، برچھیاں چلتی رہے نماز پڑھنا ہوگا، میدان کارزار میں ہو نماز پڑھنا ہوگا، کھیت اور کھلیان میں ہو نماز پڑھنا ہوگا، مکان و دکان میں ہو نماز پڑھنا ہوگا. نماز چھوڑ نہیں سکتے تو اس لیے کہ اللہ کا دیا ہوا تم صبح بھی کھاتے ہو، دوپہر میں بھی کھاتے ہو، شام کو بھی کھاتے ہو. یہ دولت کا انبار تمہارے پاس ہے، یہ رب کی عطا ہے. یہ مکان تمہارے پاس ہے، یہ رب کی عطا ہے. یہ گاڑیاں تمہارے پاس ہے، یہ رب کی عطا ہے. یہ اولاد تمہارے پاس ہے، یہ رب کی عطا ہے. تو اللہ کی نعمتوں سے اتنا فائدہ اٹھاتے اور رب کی بندگی نہیں کرتے. اب یہ بتاؤ اس پورے مجمع میں کوئی ایسا شخص ہے جو کہے کہ ابھی تک ہم تو جمعہ پڑھتے تھے لیکن اب ہم 5 وقت کی نماز پڑھیں گے انشاءاللہ؟ اس پورے مجمع میں کوئی ہے ایک ایسا شخص؟ سرکار مسعود ملت سامنے موجود ہیں اور سرکار مسعود ملت گواہ ہو رہے ہیں. اس پورے مجمع میں کوئی ایسا شخص ہے جو 5 وقت کا نمازی بنے؟ اتنی خوبصورت مسجد بنائی آپ نے، اچھی بات ہے. اللہ کے گھر کی تعمیر کی آپ نے، اچھی بات ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. آپ پڑھیں گے نماز، 5 وقت کی نماز پڑھیں گے. کھڑے ہو. سبحان اللہ. اے بیٹا کھڑے ہو جا، کھڑے ہو جا. سرکار فرما رہے کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ. ہاں نبی کے نام پہ کھڑے ہو گے، پیر میں کبھی درد نہیں ہوگا. دیکھو یہ نماز پڑھ کے جنت میں جانے والے ہیں. ہاں یہ وعدہ کر رہے ہیں کہ ہم 5 وقت کی نماز پڑھیں گے. ہاں یہی نا وعدہ ہے آپ کا. یہ 2 ہو گئے، کوئی تیسرا بھی ہے؟ کوئی تیسرا بھی ہے؟ اے سبحان اللہ. ہاں انشاءاللہ. تو ادھر آ جاؤ. ارے پاگل ہی صحیح، اللہ نماز کے صدقے میں اس کے پاگل پن کو دور کرتے ہیں. دعا کر دو کہ اللہ دماغ کو صحیح کر دے. ہاں اے سبحان اللہ. چلو ٹھیک ہے. ہاں کوئی بات اور ہے؟ کوئی نماز پڑھنے والا اور کوئی ہے؟ اپنی مسجد کو آباد کرنے والا، اللہ کے لیے سجدہ کرنے والا، اپنے روٹھے مولا کو راضی کرنے والا، اپنے مصطفیٰ کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے والا کوئی ہے جو نماز پڑھنے کے لیے تیار ہو؟ یہاں سے لے کے وہاں تک ابھی 3 ہی لوگ، 2 ہی لوگ ہوئے. اے سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا نام ہے بابو؟ ہاں سبحان شیخ. اچھا ہاں یہ 4 لوگ ہو گئے. اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے وعدے پہ قائم رکھے. یہ 4 لوگ ہو گئے نماز پڑھنے والے. سبحان اللہ. اپنی مسجدوں کو آباد کرنے والے، اللہ کے گھر میں جا کر سجدہ کرنے والے،
اور ہر کوئی پنجتن پاک کے نام پہ 5 وقت نماز پڑھنے کے لیے تیار ہو، رب کو سجدہ کرنے کے لیے تیار ہو، اور یہ ثابت کرے ہم صرف نیاز والے نہیں ہیں، ہم صرف چادر والے نہیں ہیں، ہم صرف کاغر والے نہیں ہیں، ہم ہی تو سچے اور پکے نمازی ہیں۔ بولو ہے کوئی 5واں پنجتن پاک کے نام پہ؟ بیدم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی۔ اے سبحان اللہ، اب آئے ہیں چچا سامنے، ذرا کھڑے ہو جائیے، کھڑے ہو جائیے، آئیے آپ سامنے آئیے۔ اب تو ہم دیکھ ہی رہے ہیں نا، ہاں بوڑھے لوگوں کو ڈھونڈ رہے ہیں، کہاں ہے وہ بوڑھے لوگوں کو ڈھونڈ رہے ہیں، کہاں ہے وہ؟ ہاں ہاں سبحان اللہ، بوڑھے اے سبحان اللہ، آئیے مصافحہ کیجیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیا نام ہے؟ شیخ ظہیر الدین۔ نماز نہیں پڑھتے تھے نا ابھی تک، صرف جمعہ پڑھتے تھے، جمعہ ہاں اب 5 وقت پڑھیں گے نا، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے۔ اور سنیے، شادی ہو گئی آپ کی؟ ہاں؟ شادی کوئی غلط چیز تھوڑی نا بھائی، شادی ہوگی نا، بیٹا بیٹی ہے، بال بچے ہیں، ہے نا؟ اب دوسری شادی تو نہیں کرنی آپ کو، نہیں کرنی ہے نا؟ داڑھی بھی رکھ لیجیے، آئیے آئیے داڑھی رکھیے، آئیے داڑھی رکھیے، نبی کی سنت داڑھی سجائیے، اور یہ چاپ داڑھی نہیں، سنت والی داڑھی رکھنی ہے، سنت والی، ٹھیک ہے؟ وعدہ ہے؟ حضور سے وعدہ کر رہے ہیں آپ؟ حضور سے وعدہ کر رہے ہیں؟ داڑھی رکھیں گے، نماز پڑھیں گے، اے سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور کوئی ہے چھٹا کوئی ہے جو نماز پڑھنے کے لیے تیار ہو، نماز پڑھنے کے لیے تیار ہو، پیر و مرشد کے سامنے وعدہ کرو کل میدان محشر میں یہ تمہاری شفاعت کریں گے۔ تیار ہو جاؤ، تیار ہو جاؤ، بہت گولڈن چانس سے جنت بٹ رہی ہے، نماز پڑھ، نمازی بن جاؤ سچے، ہاں پیر و مرشد کی دعا سے اللہ تمہیں جنت عطا فرمائے گا۔ ہے کوئی پورے میں چھٹا، غریب نواز کے چھٹی کے نام سے چھٹا کوئی ہے؟ غریب نواز کے چھٹی کے نام سے چھٹا کوئی ہے نماز پڑھنے والا جو نمازی بن کے تیار ہو؟ اے سبحان اللہ، آ جا اللہ، ادھر آ جا اللہ، ادھر آ جا، ذرا دیکھ لوں میں۔ اے سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ لیکن واہ 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 ماشاءاللہ، کیا نام ہے بیٹا؟ اس کے خیرل، شیخ خیرل، نماز پڑھو گے 5 وقت کی؟ چھوڑو گے نہیں نا؟ ہاں یہ بات سن لو، اب ضروری نہیں کہ ملکی کی مسجد میں پڑھو، کہیں کام سے گئے ہو، کہیں ادھر ادھر ہو، تو جہاں مسجد ملے وہی رب کی بندگی کے لیے تیار ہو، سمجھ رہے ہیں نا؟ جہاں مسجد ملے، ہاں اگر خدا نہ خواستہ قضا ہو گئی نماز اور پڑھنے کا موقع نہ ملا، گھر آ کے اس کی قضا چھوڑنا مت۔ اللہ تعالیٰ تمہاری جوانی کو سلامت رکھے، ہاں میری دعا ہے۔ اور ہے کوئی 7واں کوئی نماز پڑھنے والا؟ یہاں سے لے کے وہاں تک کوئی ہے؟ میں چچا لوگوں کو ڈھونڈ رہا ہوں، کہ چچا لوگ کہاں ہیں؟ ایک ہی چچا تیار ہوئے ہیں، اور چچا کہاں ہیں نماز پڑھنے کے لیے؟ دیکھیے وقت بہت کم ہے آپ کے پاس، آنکھ بند ہو جائے گی، ڈبہ غائب ہو جائے گا، قبر میں جاؤ گے آپ تو پھر سوچنا پڑے گا کہ ہم نے نمازیں نہیں پڑھی، ہم نے سجدہ نہیں کیا، ہم نے تلاوت نہیں کیا، ہم نے چہرے پہ داڑھی نہیں سجائی، ہم نے اسلامی لباس نہیں زیبتر کیا، ہمارے کردار و عمل سے مصطفیٰ کے قانون کا خون ہوا ہے، آخر کیا کرنا؟ لیکن اس وقت کوئی فائدہ نہیں ہے، جو کام کرنا ہے آج کر لو۔ ہے کوئی یہاں سے لے کے وہاں تک 7واں جو پیر و مرشد کے سامنے وعدہ کرے نماز پنجگانہ کا، رب کو سجدہ کرنے کا؟ یہاں گردن نہیں کٹانا ہے، رب کی بارگاہ میں گردن کو جھکانا ہے، اس لیے کہ جو سر رب کے سامنے جھکتا ہے وہ کسی کے سامنے نہیں جھکتا، اور جو رب کے سامنے نہیں جھکتا ہے وہ سب کے سامنے جھکا ہے۔ کوئی 7واں کوئی ہے نماز پڑھنے والا یہاں سے لے کے وہاں تک؟ ہاں نہیں ہے۔ اچھا ایک آدمی نے داڑھی رکھنے کا وعدہ کیا ہے، اب دوسرا کوئی داڑھی رکھ کے جنت میں جائے؟
دوسرا کوئی ہے یہاں سے لے کے وہاں تک جو داڑھی رکھے؟ نبی کی سنت داڑھی، چہرے پہ داڑھی سجائے، مصطفیٰ کی سنت سجائے، انبیاء کرام کی سنت سجائے، اور یہ کہے کہ ہم آج سے نبی کی سنت نہیں کٹائیں گے. یہاں سے لے کے وہاں تک کوئی داڑھی رکھنے والا اپنے چہرے پر، اللہ، اتنا بڑا مجمع، اتنا بڑا مجمع. غوث اعظم نے داڑھی رکھی، غوث اعظم کو مانتے ہو. غریب نواز نے داڑھی رکھی، غریب نواز کو مانتے ہو. مخدوم اشرف نے داڑھی رکھی، مخدوم اشرف کو مانتے ہو. محبوب الہی نے داڑھی رکھی، محبوب الہی کو مانتے ہو. صابر کلیری نے داڑھی رکھی، صابر کلیری کو مانتے ہو. اناؤل حق پنڈوی نے داڑھی رکھی، اناؤل حق پنڈوی کو مانتے ہو. سرکار دولہا میاں نے داڑھی رکھی، سرکار دولہا میاں کو مانتے ہو. سرکار مسعود ملت نے داڑھی رکھی، سرکار مسعود ملت کو مانتے ہو. سرکار مسعود ملت نے داڑھی رکھی ہے، تم ان کو مانتے ہو. اب تم کیسے ماننے والے جو اپنے بزرگوں کی سنت پہ نہیں چلتے؟ یہاں سے لے کے وہاں تک کوئی ہے جو چہرے پہ داڑھی سجائے؟ تم چہرے پہ مصطفیٰ کی سنت سجاؤ، دیکھو تمہاری منزلیں کتنی آسان ہوتی ہے، تمہارا کام کتنا آسان ہوتا ہے، تم مصیبتوں سے کیسے بچتے رہتے ہو. دنیا میں بھی تم سرخرو رہو گے، مرنے کے بعد قبر میں بھی تم سرخرو رہو گے. ہے کوئی بوڑھا جوان جو نبی کی سنت دعویٰ کرو گے کہ صرف ملکی ہمارا بہت بڑا گاؤں ہے، بہت قیمتی مسجد ہم نے بنائی، 5 منزلہ مسجد ہم نے بنائی، بہت پیسے ہم نے خرچ کیے، باہر سے کوئی چندہ نہیں لیا. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں تمہیں کہ تم نے یہ کام کیا. مدرسہ بھی چلاتے ہو، مسجد بھی بنایا تم نے، سارا کام کرتے ہو، جلسہ بھی تم نے کیا ہے، لیکن نماز بھی تمہیں پڑھنا ہوگا. ہاں، داڑھی بھی تمہیں رکھنا ہوگا. اگر مسلمان ہو تو داڑھی رکھ کر یہ ثابت کرو کہ ہم سچے ایمان والے ہیں. یہاں سے لے کے وہاں تک نہیں ہے کوئی داڑھی رکھنے والا، کوئی نماز پڑھنے والا بھی نہیں. اللہ، دیکھ لیجئے، بہت شور سنتے تھے پہلو میں جس کے، کاٹا تو ایک قطرہ خون بھی نہ نکلا. نماز پڑھنے کے لیے بھی لوگ تیار نہیں ہے، ہاں، داڑھی رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے. اب اس قوم سے کہا جائے گا اٹھو، اسلام کے لیے گردن دینا ہے، اٹھو اسلام کے لیے لہو دینا ہے، اٹھو اسلام کے لیے خون دینا ہے، اٹھو اسلام کے لیے اولاد دینی ہے، اٹھو اسلام کے لیے مال دینا ہے. تو بتاؤ کیا کرو گے؟ کیا کرو گے تم؟ ذرا سبق تو حاصل کرو فلسطینیوں سے. گھر کا گھر تباہ ہو گیا، خاندان کا خاندان مٹ گیا، بستی کی بستی اجڑ گئی، شہر کا شہر چل گیا، دکانوں مکان جلا دیے گئے. لیکن آج بھی دیکھو ان مسلمانوں کو جو آج بھی سینہ سپر ہو کے ظالم کے سامنے کھڑے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جو جان مانگو تو جان دیں گے، جو مال مانگو تو مال دیں گے، مگر نہ ہوگا یہ ہم سے ہرگز نبی کا جاہو جلال دیں گے. ہے کوئی داڑھی رکھنے والا؟ اگر بیویوں سے ڈر رہے ہو تو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ جہاں پہ اللہ کے حکم کا معاملہ آئے گا وہاں پہ کسی کا حکم نہیں چلتا. سمجھ رہے ہیں؟ کوئی نماز پڑھنے والا اور کوئی ساتواں ہے تو بولو. یہاں سے لے کے وہاں تک کوئی نمازی ہے تو بولو. نماز پڑھنے والا وعدہ کرے نماز ہم پڑھیں گے، سرکار مسعود ملت کے سامنے، پیر و مرشد کے سامنے اپنے گناہوں سے توبہ کرے، اپنی خطاؤں سے توبہ کرے، اپنی غلطیوں سے توبہ کرے اور نماز پڑھنے کا وعدہ کرے، چہرے پہ داڑھی سجائے. پھر دیکھو ابھی کی زندگی کیسے گزر رہی ہے اور اس کے بعد اس کی خوبصورت زندگی کیسے گزرے گی. ہے کوئی یہاں سے لے کے بات؟ کوئی نہیں ہے؟ ہے کوئی نہیں ہے؟ قد افلح من تزکا، وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے آپ کو ستھرا کر لیا. تو ستھرا نماز پڑھ کے نہ کرو گے کہ نماز چھوڑ کے ستھرا بنو گے؟ روزہ رکھ کے نہ کرو گے کہ روزہ چھوڑ کے اپنے آپ کو ستھرا کرو گے؟ بتاؤ، داڑھی رکھ کے نہ اپنے آپ کو ستھرا کرو گے کہ داڑھی چھوڑ کے اپنے آپ کو ستھرا کرو گے؟ ہے کوئی؟ کوئی نہیں ہے. یہاں سے لے کے وہاں تک کوئی نہیں. داڑھی رکھنے والا، چہرے پہ داڑھی سجانے والا، نماز پڑھنے والا، اپنے گناہوں سے توبہ کرنے والا، سجدہ کرنے والا، رب کی بندگی کرنے والا، اپنے روٹھے مولا کو منانے والا کوئی نہیں. اللہ، کتنے افسوس کی بات ہے. سوچ رہے ہو کہ اگر وعدہ کر لیں گے تو پھنس جائیں گے. ارے وعدہ تو کرو، اللہ تمہیں توفیق دے گا اپنے وعدے کو پورا کرنے کا. جب انسان نیک کام کا ارادہ کرتا ہے تو
تو اللہ توفیق دیتا ہے. سوچتے ہو کہ فجر کی نماز کے لیے ہم جگ نہیں پائیں گے, تم نیت کر کے سو کہ آج ہمیں فجر میں جگنا ہے, کسی کے جگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی, اذان ہوگی اپنے آپ نماز سے پہلے تمہاری آنکھ کھل جائے گی. لیکن نیت ہوتی ہے جیسی ویسی ہی برکت ہوتی ہے نا. تو نیت تو کر لو, سوچ تو لو, جب سوچو گے تو اللہ تمہیں پکا نمازی بنا دے گا. جب سوچ لو کہ آج دوسرے لوگ یہ نماز پڑھ کے, یہ تسبیح جھلا کے, یہ تلاوت کر کے, یہ بھولی بھالی قوم کو لوٹ رہے ہیں, کہتے ہیں کہ دیکھو ہم نمازی ہیں, ہم روزے دار ہیں, ہم تالیہ قرآن ہیں, ہم نیک کام کرتے ہیں, ہم تبلیغ کرتے ہیں. سچائی یہ ہے نہ ان کی نماز سے انہیں کوئی فائدہ ہے, نہ ان کی تلاوت سے انہیں کوئی فائدہ ہے. جن کو نماز پڑھنا چاہیے وہ پڑھتے نہیں, جن کو نہیں پڑھنا چاہیے وہ خوب پڑھتے. پڑھو گے نماز؟ اچھا ایسے تو وعدہ نہیں کرتے آپ, لیکن یہ بتاؤ کہ نماز پڑھنے کا وعدہ کر رہے ہو, پڑھو گے؟ ذرا ہاتھ اٹھاؤ, کون لوگ پڑھیں گے؟ ذرا ہاتھ اٹھاؤ. پڑھو گے نماز؟ پڑھو گے؟ ہاں کاہے مس کال کر رہے ہو یار, پڑھتے ہیں جی, پورا ہاتھ اٹھانا. ہاں پڑھو گے تو انشاءاللہ پڑھیں گے. اس میں بھی بڑا کتنی چالاک قوم ہے حضور, کتنی چالاک قوم ہے. یہ سوچتی ہے کہ جہاں حضور کے سامنے وعدہ کیا تو بس معاملہ بگڑ جائے گا. لیکن سن لو, یہ اللہ والے ہیں, کہ تم وعدہ کرو گے نا, اس وعدہ میں حضرت کی دعائیں شامل ہوں گی. وعدہ کرو گے حضرت کی دعائیں شامل ہوں گی, حضرت خوش ہوں گے, حضرت کا فیضان برسے گا, تمہاری زندگی انمول ہو جائے گی. اس لیے میرے بھائی نماز پڑھا کیجئے, گناہوں سے توبہ کیجئے, شادیوں میں ناچ گانے ڈی جے بجانا یہ سب بند کیجئے, آپس میں اتفاق کے ساتھ زندگی گزاریے, نفرت کی دیوار کو توڑ دیجئے, ایک دوسرے جلنا, حسد کرنا, دشمنی کرنا چھوڑ دیجئے, اپنے علماء کا احترام کیجئے, اپنے امام کا احترام کیجئے, مدارس اسلامیہ کے بچوں سے سچی محبت کیجئے. والدین اگر زندہ ہیں تو والدین کی خدمت کیجئے, اور اگر والدین دنیا سے گئے ہیں تو پھر آپ ان کی قبر پہ جا کر ان کے لیے ایصال ثواب کیجئے, بڑوں کی تعظیم کیجئے, چھوٹوں پہ شفقت کیجئے, اور اپنے گھر کی عورتوں کو, بیٹیوں کو پردے کے اہتمام کا حکم دے دیئے, تاکہ وہ جب سڑک پہ چلے کسی کام سے تو اس پردے میں چلے کہ دیکھنے والا کہے یہ اسلام کی شہزادی سڑک سے جا رہی ہے, اسلام کی شہزادی سڑک سے جا رہی ہے. نہیں تو آج بے پردگی کا حال یہ ہے, آج پریشانیوں کا حال یہ ہے کہ سارے ماحول کو بگاڑا ہے اس بے پردگی نے. آج ہماری بیٹیاں بے پردہ بازاروں کی زینت ہے, سڑکوں کی زینت ہے, سائیکل چلا رہی ہیں, موٹر سائیکل چلا رہی ہیں, 20-20 ہزار کا موبائل لے کر گھوم رہی ہیں. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, اے بیٹی کے والدین, کیا تمہاری ذمہ داری نہیں ہے کہ تم اپنی بیٹی کو پردے کا حکم دو؟ کیا تمہاری ذمہ داری نہیں ہے کہ اپنی بہو کو پردے کا حکم دو, اپنے گھر کی عورتوں کو پردے کا حکم دو؟ جب تم اپنی بیٹیوں کو اور اپنے گھر کی عورتوں کو پردے میں رکھو گے, اس کا ثواب اللہ تمہیں بھی عطا فرمائے. سمجھ رہے؟ اس لیے پردے کا حکم دو. میں اپنی ماں بہنوں سے گزارش کروں گا کہ تم روزہ تو خوب رکھتی ہو, نفل روزہ میں بھی پیچھے نہیں ہو, لیکن نماز پڑھنے میں بہت پیچھے ہو. ہاں, اور اگر جو عورتیں نماز پڑھتی ہیں میں ان کو کہہ رہا ہوں, میری ماں بہنوں اگر تم نماز پڑھتی ہو میں تمہیں مبارکباد دیتا ہوں, لیکن اگر تمہارا شوہر نماز نہیں پڑھتا نا, تم آسانی سے اپنے شوہر کو نمازی بنا سکتی ہو. کہہ دو کہ جب تک نماز نہیں پڑھو گے ہم کھانا ہی نہیں بنائیں گے, اب جاؤ کھاؤ جہاں کھانا. اور جن مردوں کی بیویاں نماز نہیں پڑھتی ہے وہ مرد اپنی بیوی کو نمازی بنا سکتا ہے, یہ کہہ کے کہ جب تک تم نمازی نہیں بنو گی ہم تمہارے ہاتھ کی روٹی نہیں کھائیں گے. پھر دیکھ لو میاں بیوی دونوں نمازی بن جائیں گے نہیں؟ بولو بولو یار. اصل میں مرد زیادہ نہیں ڈرتا ہے گھر والی سے, وعدہ کر لیں گے تو بیوی کہے گی کہے وعدہ کر لیا. اس لیے میری ماں بہنوں تم پردے کا اہتمام کرو, گھر میں نماز پڑھو, گھر میں عبادت کرو. اور سنو ایک آخری بات, وقت ہو گیا ہے, مفتی صاحب قبلہ بیٹھے ہیں, آخری بات, جو تم دوپٹہ اوڑھتی ہو نا, دوپٹہ اوڑھتی ہو, وہ دوپٹہ موٹا اوڑھا کرو جس سے بال کی سیاہی نظر نہ آوے. سمجھ رہے ہیں؟ ایسے دوپٹے سے اپنے سر کو ڈھانپو تاکہ اس پر سے کالا پن نظر نہ آئے. یہ پردے کا اہتمام تمہارے اندر ہونا چاہیے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے, ہم سب کو پکا سچا نمازی بنا دے. میرے بولنے میں
کوئی بھی عمدن سہون خطائیں لغزشیں بھول چوک ہو گئی ہے، میں صرف دل سے توبہ کرتا ہوں، اور آپ بھی پڑھ لیجئے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. خوب کی سیر چمن پھول چنی شاد